بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جی یوتھالوجی لیب کے سلسلے میں ہم جس ایپیسوڈ کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ پیور سائنسز کے متعلق ہے، اور اس کے ایز پارٹ 1 جو ہیں آج ہم پیور سائنسز کے سبجیکٹس کا ذکر کریں گے کہ پیور سائنسز کے اندر ہم کون کون سے سبجیکٹس جو ان سے ہیں وہ آپٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی ایک مختصر ہم تفصیل بتانے کی کوشش کروں گا میں۔ سب سے پہلے آ جائیے فزکس کے اوپر۔ فزکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جو ایک قسم کی مدر آف سائنسز کہلاتا ہے۔ زمانہ قبل مسیح سے پہلے سے ہی فزکس جو سی ہے وہ ایون جو یونانی فلسفی ہیں ان کے زمانے سے ہی اپنی ایک شکل اختیار کر چکی ہوئی تھی، اور بیسکلی ہم فزکس کے اندر کیا پڑھتے ہیں، کیا اسٹڈی کرتے ہیں؟ فزکس از دا اسٹڈی آف میٹر، انرجی اینڈ دا فنڈامنٹل فورسز آف دا یونیورس، یعنی کہ فزکس کے اندر ہمیں میٹر کے متعلق، انرجی کے متعلق، اور جو فنڈامنٹل فزیکل لاز یا فورسز ہیں کائنات کے اندر کار فرما، اس کے متعلق ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ اگلا جو سبجیکٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے اور اس کو ایک سائنس کے سبجیکٹ کے علاوہ یونیورسل لینگویج بھی کہا جاتا ہے، وہ میتھمیٹکس سے متعلق ہے۔ میتھمیٹکس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ میتھمیٹکس از دا اسٹڈی آف نمبرس، کوانٹٹی اینڈ اسپیس either ایز ایبسٹریکٹ کنسیپٹس اور ایز اپلائیڈ ٹو ادر ڈسپلنس such as physics and engineering۔ اب تو ویسے سچی بات یہ ہے کہ جو میتھمیٹکس کا سبجیکٹ ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ ایک یہ یونیورسل لینگویج کے طور پہ مانا جاتا ہے، اسی طریقے سے دنیا کے تمام سبجیکٹس، چاہے وہ فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بیالوجی ہے، آسٹرو فزکس ہے، آسٹرو بیالوجی ہے، کوئی بھی دنیا کا ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جو ایک ہائر فارم کے اندر جا کے میتھمیٹکس میں نہ کنورٹ ہوتا ہو، کیونکہ تمام آئیڈیاز جون آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے ایبسٹریکٹ فارم میں جاتے ہیں، تو جو عام لینگویج ہے، چاہے وہ انگریزی ہے، اردو ہے، یا کوئی بھی اور لینگویج ہے، وہ اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ ان نظریات جو ایبسٹریکٹ فارم پہ ہائر فارم کے اندر موجود ہیں وہ اس کو کمیونیکیٹ کر سکے۔ تو وہاں پہ صرف اور صرف میتھمیٹکس ایک ایسی لینگویج رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس ایبسٹریکٹ یا ہائر آئیڈیاز کو ڈسکس کیا جا سکے۔ دیٹ از وائی تمام جو سے سبجیکٹس ہیں اس کے جو ایونچولی جو ہائر فارم ہے وہ میتھمیٹکس میں ہی کنورٹ ہوگی۔ دیٹ از وائی اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ آرٹس اینڈ ہیومینٹیز کا ہو، بینکنگ اینڈ فائنینس کا ہو، سوشیالوجی کا ہو، سوشل سائنسز کا ہو، کسی بھی سبجیکٹ کا ہو، میتھمیٹکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ وہ بندہ یا بندی جب پی ایچ ڈی یا کسی اور ہائر فارم کی اسٹڈی کرے گا یا کرے گی تو اس کو میتھمیٹکس کی ضرورت پڑے گی۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ جب تک ہمارا خاص طور پہ پاکستان میں 8ویں جماعت تک کسی نہ کسی حوالے سے میتھمیٹکس ساتھ چلتا ہے، تو اساتذہ اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اس سبجیکٹ کو اس طریقے سے پڑھائیں یا سمجھائیں کہ بجائے اس کے کہ یہ بچوں کے ذہنوں پہ بوجھ محسوس کرے، وہ اس کے اندر انٹرسٹ رہے تاکہ ہائر اسٹڈیز میں جا کے ان کو مشکل نہ ہو۔ اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ اگلی سلائیڈ کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا سبجیکٹ اسٹرانومی کا۔ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسٹرانومی میں کیا ہے۔ Astronomy is the study of celestial objects such as stars, planets and galaxies, as well as phenomena outside Earth atmosphere۔ جس طرح سے میں نے بتایا کہ فزکس اور میتھمیٹکس ایک بہت قدیمی سبجیکٹس ہیں، اسی طریقے سے انسانوں کا جو اسٹرانومی سے شغف ہے وہ صدیوں نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانا ہے۔ انسان اپنے آغاز سے ہی ٹریول کرتے ہوئے، چاہے وہ جنگلوں میں تھا، چاہے سمندروں اور دریاؤں سے ریلیٹڈ تھا، ستاروں کے ذریعے سے اپنا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اسٹرانومی بہت آغاز میں ہی انسان کا ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ بھی رہا، اور آہستہ آہستہ اس نے اس طرح کا رخ اختیار کیا کہ اسٹرانومی کے ذریعے ہمیں معلوم ہونا شروع ہوا
کہ ہم جو کرۂ ارض زمین پہ رہتے ہیں اس کے ارد گرد جو ہمیں رات کے وقت ستارے یا سیارے نظر آتے ہیں یہ کسی ایک بہت بڑی کائنات کا پیغام دے رہے ہیں. تو اس ایک سبجیکٹ کی وجہ سے ہمارا دنیا اور کائنات کی وسعت کے متعلق بھی ہمیں علم ہونا شروع ہوا اور اسی مضمون کے ذریعے سے ہم نے مختلف گلیکسیز اور ستاروں کے متعلق جاننا بھی شروع کیا. پھر ایک اور بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جی، اگلی سلائڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جیولوجی کے نام سے. جیولوجی از دا اسٹڈی آف ارتھ، اٹس مٹیریلز اینڈ دا پروسیسز بائی وچ اٹ چینجز. تو جیولوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو پلانٹ ارتھ کے اوپر جو کچھ موجود ہے، چٹانوں کی صورت میں، سمندر کی صورت میں، وادیوں کی صورت میں، مختلف یہ جو سی ایک فکس آپ ایسٹس کہہ لیجئے اس پلانٹ کے، اس کے متعلق اسٹڈی بھی کرتا ہے اور کیسے کوئی سمندر بنا، کیسے کوئی چٹان یا کوئی ایک جو سا عام میدان یا سمندر سے نیچے والی جو پتھریلی زمین تھی وہ کیسے دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ بنے، یعنی کہ جو دنیا کے اندر اس پلانٹ ارتھ پہ مختلف تبدیلیاں جیولوجیکلی آئیں، یعنی کہ ارضیات میں جو تبدیلی آئی اس کے ذریعے سے ہمیں جیولوجی کا پتہ چلتا ہے. اگلا سبجیکٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے سلائیڈ پہ، وہ بیالوجی سے ریلیٹڈ ہے. بیالوجی ایک لائف سے ریلیٹڈ سائنس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر ہر چیز جو وہ جاندار ہے، چاہے وہ ریپٹائلز ہیں، چاہے وہ اینیملز ہیں، چاہے وہ برڈز ہیں جو موجودہ ہیں یا قدیم زمانے میں ایسے ڈائناسور جیسے جو ختم ہو چکے ہیں، لائف سے ریلیٹڈ سائنس کو بیالوجی کہتے ہیں. تو کیونکہ انسان بذات خود ایک جاندار شے ہے اور جاندار اشیاء پہ اس کی زندگی مرہون منت ہے، یعنی کہ پلانٹس کے اوپر اور اینیملز کے اوپر، کیونکہ یہ ان کو کھاتا بھی ہے، ان کو اگاتا بھی ہے، اپنا لائف سائیکل ان کے ذریعے سے چلاتا ہے. تو بیالوجی کا جو سبجیکٹ ہے بہت اہمیت کا حامل ہے. بیالوجی کی سلائیڈ پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، بیالوجی از دا اسٹڈی آف لیونگ آرگینزمس اینڈ دیئر انٹریکشنز ود دا انوائرمنٹ. یعنی کہ اس کے اندر آپ دونوں چیزوں کی اسٹڈی کرتے ہیں کہ جو جاندار چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، کیسے بنی، کیسے چلیں، اور ان کا اپنے ماحول سے کیا تعلق ہے، اور ماحول کا جانداروں پہ اور جانداروں کا ماحول پہ کیا اثر ہے. اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو بیالوجی میں پڑھنے کو ملتی ہیں. اگلی جو سبجیکٹ ہے بیالوجی کو آپ سمجھ لیجئے کہ دو بڑے حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ایک زوالوجی کے اندر اور ایک باٹنی کے اندر. زوالوجی بیالوجی کی وہ شاخ ہے جو اینیمل سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ جتنے بھی قسم کے جانور ہیں یا اینیملز ہیں ان کے متعلق اسٹڈی کو زوالوجی کہتے ہیں، اور جتنے بھی قسم کے پلانٹس ہیں، پودے، درخت، یہ تمام کی تمام چیزیں بیالوجی کی شاخ باٹنی کے اندر پڑے جاتے ہیں. اس کے بعد ایک اور سبجیکٹ جو پچھلے خاص طور پہ 40-50 سال کے اندر بہت زیادہ ترقی کیا وہ جینیٹکس کا ہے. یہ بھی بیالوجی کی ایک فارم ہے. جینیٹکس ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اب اپنے انسانوں کا اور مختلف سپیشیز کا جو اینیملز کی ہے اس کی تاریخ بھی جان رہے ہیں، ان کا بننا بگڑنا بھی جان رہے ہیں، اور جینیٹکس کے علم کے اندر جینیٹک ایڈیٹنگ وغیرہ ٹائپ چیزوں سے یا جینیٹک ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم اب اس قابل ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم انسانوں کے علاوہ جانور یا کوئی بھی جو ان سی جاندار چیزیں موجود ہیں کائنات کے اندر یا اسپیشلی پلانٹ ارتھ کے اوپر، ہم اس کے اندر ایڈیٹنگ کے ذریعے سے جینیٹک لیول کے اوپر اس میں تبدیلیاں بھی کر سکتے ہیں. تو اسی لیے اس وقت اور آنے والے وقت کے اندر جینیٹکس کا بہت بڑا رول ہمیں نظر آنا شروع ہو چکا ہے، اور آنے والے دور میں آگے جا کے پروفیشنز میں ہم بات کریں گے کہ اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو مختلف اس کی شاخیں ہیں اس میں کام کرنا پروفیشنلی بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں. اس قسط کو اب یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اگلی قسط کے اندر ہم دیکھیں گے کہ پیور سائنسز کے کون سے پروفیشنز اویلیبل ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.